میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی وہ چند آیات پیش کر رہا ہوں جس سے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملٹی لیئرڈ کیریکٹر ہے، کثیر الجہت، وہ آپ کو سمجھ میں آ سکے، اور جو آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے حضور کو پوری انسانیت کے ساتھ ملا کر گفتگو کی ہے، تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ان تمام ادیان میں ایک مجدد جیسی ہے، تجدید کرنے والا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میں کسی دین کو جھٹلانے نہیں آیا، جو ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مسلمانوں کا رشتہ حضور سے اپنے دین کی وجہ سے ہے، دین اسلام والا رشتہ ہے مسلمانوں کا حضور سے۔ اور جو باقی ادیان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک مجدد اعظم کی صورت میں رکھا کہ باقی ادیان والے بھی حضور سے رشتہ جوڑیں۔ کس حیثیت سے؟ کہ حضور ان کے دین کو پاک کر رہے ہیں، ان کے دین کی تجدید کر رہے ہیں۔ انہی حقائق پر مبنی یہ 2-3 آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو پھر لوگوں ان پر ایمان لے آؤ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو پھر لوگوں ان پر ایمان لے آؤ۔ وَعَزَّرُوهُ، کیا کہا؟ وَعَزَّرُوهُ، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو۔ محمد رسول اللہ کی تعظیم کی تعلیم اب قرآن سے آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی تعظیم کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرو۔ پہلے تعظیم ہے، بعد میں مدد ہے۔ پہلے تعظیم ہے، بعد میں مدد ہے، اور یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، تمام لوگوں کو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو کچھ یہ لے کے آئے ہیں ایمان لاؤ۔ وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم، عزت کرو، تعظیم کرو۔ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرو۔ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ نور آیا ہے، نیچے دونوں اوپر سے آئے ہیں، اور جو ان کے ساتھ نور آیا ہے اس کی اتباع کرو۔ اور جو ان کے ساتھ نور آیا ہے، ہاں، تو جو کوئی یہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنی منزل میں، ان کو منزل مل جائے گی۔ اور اس کے بعد خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، so O Prophet Muhammad, say it unto them, O humankind, inni Rasul Allahi alaykum jamia, I have been sent as a grand messenger for all of you together, all of you. رسالت مصطفیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، رسالت مصطفیٰ ہندو کے لیے بھی ہے، رسالت مصطفیٰ یہودی اور نصارہ کے لیے بھی ہے، رسالت مصطفیٰ ہر انسان کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے ساری کی ساری انسانیت سے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ مختلف
قسم کے فیوز و برکات کے لیے۔ جن کے پاس دین ہے ان کے دین کی درستگی کا فیض مجھ سے ہوگا، اور جن کا دین نہیں ہے وہ اس دین کو اپنائیں جو میں بنا رہا ہوں، دین اسلام۔ جن کے پاس دین نہیں ہے وہ اس دین کو اپنا لیں جو میں بنا رہا ہوں۔ یہ دو قسم کے تعلق ہو گئے کہ قل یا ایھا الناس، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ یہ بات کھول دیجئے، ساری انسانیت کو کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ تم سب پریشان نہ ہو کہ صرف مسلمانوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے مجھے، نہیں، اے نوع انسانی، اے تمام انسانیت، تم سب کے لیے میں رسول بن کے آیا ہوں، سب کے لیے۔ یہ دین اپناؤ یا اپنے دین میں رہو، میری رسالت سے فیض دونوں کو ملے گا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کا رسول ہوں میں جس کی زمین و آسمان پر بادشاہی ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ یعنی اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جو زمین و آسمان پر جس کی بادشاہی ہے۔ تو کسی ایک قوم کے لیے تو نہیں بھیجے گا نا وہ، جس کے زمین و آسمان سب اسی کے ہیں۔ تو ان زمین و آسمانوں میں جو بسنے والے ہیں اس نے مجھے بھیجا ہے تم سب کے لیے۔ کس نے؟ کہ جو بادشاہ ہے زمین و آسمانوں کا، ان زمین و آسمانوں میں اسی کی مخلوق رہتی ہے، کسی دوسرے رب کی مخلوق نہیں رہتی۔ اس نے مجھے تم سب کے لیے بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رحمت للعالمین ہے بلکہ رسول العالمین ہے۔ قرآن کہتا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے جس کی بادشاہت زمین و آسمانوں میں ہے۔ پھر فرمایا کہ لا الہ الا ہوا، وہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی بات ہوگی جو میں نے ابھی بتائی تھی کہ سب اسی نے بنائے ہیں۔ لا الہ الا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ تم کو میں نے بنایا ہو اور جو باقی مذاہب والے ہیں ان کو کسی اور رب نے بنایا ہو۔ میں ہی ہوں سب کا معبود، تو میں نے ہی اپنی مخلوق کے لیے تجھے بھیجا ہے کہ سب کو نواز دے جا کے۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، وہی زندگی دینے والا ہے، وہ یمیت، اور وہی موت دینے والا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کون سا رسول کی اب تعریف ہو رہی ہے؟ النبی الامی، وہ نبی جو تمہارے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے، جو تمہارے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے۔ تم سب مجموعی طور پر اس کے جو ماں کا، یہ جو امہ جو لفظ نکلا ہے نا، امہ، جس کو ہم نے اب ٹرانسلیشن کر کے نیشن کہہ دیا ہے، یہ تصور وہیں سے نکلا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے دامن میں چلے جاؤ۔ النبی الامی، انہوں نے تو کیا ہے کہ جو یعنی پڑھے لکھے نہ ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جو تمہارے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے، ایسا نبی جو ماں کی حیثیت رکھتا ہے، ماں کی آغوش میں ساری انسانیت چلی جائے۔ اور پھر یہ کہا، اب نبی کے بارے میں ہو رہا ہے بات، کہ الذی، یہ وہ ذات ہے، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، وکلماتہ، اب یہاں جو یہ لفظ ہے نا کلماتہ، کلمات اردو میں بھی کلام کی جمع ہوتا ہے، تو کلماتہ، اس نے جتنے بھی کلام بھیجے ہیں اس پر یہ ذات بھی ایمان رکھتی ہے۔ توریت پر بھی یہ سارے اسی کے کلمات ہیں، زبور پر بھی،
کہنے کا جو معاملہ ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، اور جتنے بھی اس نے کلام بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے کلام اس کے سینے میں ہیں، یہ تمہارے ادیان کو ٹھیک کرنے آیا ہے۔ کلمات ہی، سارے کے سارے جو کلام ہے، خواہ وہ انجیل ہو، خواہ وہ توریت ہو۔ اب میں یہاں پر ایک باریک نقطہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو مختلف احادیث میں آیا کہ بھئی بائبل میں، انجیل میں حضور کا ذکر آیا، تو بائبل تو انہوں نے چینج کر دی تھی، تو ہم کو کیسے پتہ چلا؟ ہم کو تو قرآن مجید کے ذریعے ہی پتہ چلا نا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ ساری کتابیں جو ہیں پوری کی پوری لوح محفوظ اللہ تعالیٰ نے سینہ مصطفیٰ میں رکھ دی ہے۔ کہاں رکھ دی ہے؟ سینہ مصطفیٰ میں رکھ دی ہے۔ کل جشن شاہی ہے اور آج یہ گفتگو ہو رہی ہے، صحیح ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داریاں پہلے میم محمد نے ان کو پورا کیا ہے، اور اب یہ ذمہ داریاں میم مہدی نے کرنا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو میم نے پوری کرنی ہے، وہ میم محمد والا ہو یا وہ میم مہدی والا ہو۔ واتبعوہ، اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کو ہدایت نصیب ہو جائے، اس کی اتباع کرو۔ اور اس کے بعد کہا وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہا کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ابھی بھی ایسا ہے جو ہدایت پر ہے اور لوگوں کو حق بتاتا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کافر ہو گئے، یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی امت میں ایک گروہ ابھی بھی ایسا ہے کہ جو حق پر ہے اور لوگوں کو جو ہے اسی حق کے مطابق جو ہے ہدایت دے رہا ہے۔ آپ موسیٰ کی قوم کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی بات اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی امت کے لیے کہی کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگی، اور یہی بات موسیٰ کی قوم کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں اب بھی ایسا گروہ موجود ہے جو حق پر ہے اور حق کے ساتھ ہدایت دے رہا ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم ابھی بھی ہدایت پر ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کافر ہیں یہودی، تو غلط ثابت ہو گیا نا۔ تو یہ یعنی اس صورت کو آپ اس آیت کو مد نظر رکھیں۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.